حضرات، مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ کی منظوری کی مکمل حمایت کرتی ہے اور اس بل کو پنجاب اسمبلی کا ایک عظیم کارنامہ تصور کرتی ہے اور اس بل کی منظوری پر بالخصوص سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب اور تمام ارکان اسمبلی کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتی ہے۔ ہم انہیں اپنی طرف سے پورا یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر اس شخص کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں جو صرف اور صرف اس ملک میں اسلام کو سربلند دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہم تعاون کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ہمیں حیرانگی ہے کہ بعض شیعہ حضرات نے سستی شہرت کی خاطر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے خلفائے راشدین، امہات المومنین، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے خلاف اپنی نفرت اور عداوت کا اظہار کیا ہے۔ آخر کیوں؟ کیا وہ پاکستان میں بسنے والی ایک قوم کو شیعہ اور سنی کی بنا پر دو مستقل قوموں میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ملک کے امن و امان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ مسلمانوں کو آپس میں دست و گریبان دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ 80 اور 90 کی دہائی کو واپس لوٹانا چاہتے ہیں؟ ہم اہل نظر، اہل فکر شیعہ اکابر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس مسئلے میں مداخلت کر کے اپنی جماعت کو ان لیڈروں کی دستبرد سے بچائیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقیص کر کے ایمان والوں کی دل آزاری کر رہے ہیں۔ کاش انہوں نے ان صحابہ رسول کے بارے میں
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی پوچھا ہوتا کہ ان اصحاب رسول کے بارے میں حضرت علی کا کیا عقیدہ اور نظریہ اور سوچ اور فکر ہے، میں اپنی کسی کتاب کی بات نہیں کرتا، کاش انہوں نے اپنی سب سے مقدس کتاب نہج البلاغہ کو پڑھا ہوتا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات کو سمجھا ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اصحاب رسول کے بارے میں فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَيْتُ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فما ارى احدا منکم یشبہہم۔ اے میرے چاہنے والوں سن لو، آج تم ساروں کے اندر محمد کے صحابہ کی مثال ہی کوئی نہیں ہے، اور پھر خلفائے راشدین جن کے بارے میں زبان تان دراز کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں، ان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ اور سوچ اور فکر یہ ہے، جائیے پڑھیے تلخیص الشافی کو، آپ کی اپنی کتاب کے اندر آپ کے رائٹر نے، آپ کے امام نے لکھا، تلخیص الشافی کے اندر حضرت علی کا ایک خطبہ نقل کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اس خطبے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں ایسا امن عطا فرما، ایسا سکون عطا فرما، ایسی حکومت عطا فرما جیسی حکومت، امن اور سکون تو نے خلفائے راشدین کو عطا کیا تھا۔ حضرت علی کے اس بیان پر ایک قریشی نوجوان کھڑا ہوا، اس نے کہا امیر المومنین، آپ نے خلفائے راشدین کسے کہا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں، تو پوچھتا ہے کہ خلفائے راشدین کون ہیں؟ حبیبیا و امکا ابو بکر و عمر۔ خلفائے راشدین وہ ہیں جو میرے حبیب ہیں، تیرے چچا ہیں، ان کا نام ایک کا ابو بکر ہے اور ایک کا عمر ہے۔ یہی پہ بس نہیں، اس کی تسلی اور تشفی کے لیے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پوچھتا ہے خلفائے راشدین کون ہیں؟ امام الہدا و شیخ الاسلام، وہ ہیں جو ہدایت کے امام ہیں اور اسلام کے بزرگ ہیں۔ ابھی بھی تجھے سمجھ نہیں آئی تو سیدنا جناب امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، والمعتدى بها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے بعد اس امت کے مقتدا ہیں۔ اے سوال کرنے والے یاد رکھنا، من اتبع آثارہما، جس نے ان کے آثار کی پیروی کی، جو ان کے آثار کے پیچھے چلا،
کیا ہوگا؟ ہدن الی صراط مستقیم، خلفائے راشدین کے پیچھے چلنے کی وجہ سے وہ صراط مستقیم پا جائے گا۔ کتنا بڑا اعزاز صدیق و فاروق کے لیے۔ اور پھر اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان تان دراز کی گئی۔ کاش امیر معاویہ کے بارے میں بھی حضرت علی سے پوچھ لیا جاتا۔ اٹھائیے اپنی سب سے مقدس کتاب نہج البلاغہ کو، امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، اے امیر معاویہ کی مخالفت کرنے والوں، ایک بات میری یاد رکھنا۔ امیر المومنین کیا بات ہے؟ فرمایا ان ربنا واحد، جو میرا رب ہے وہی امیر معاویہ کا بھی رب ہے۔ وَنَبِيَّنَا وَاحِدٌ، جس نبی کو میں مانتا ہوں اسی نبی کو معاویہ بھی مانتے ہیں۔ وَدَعْوَتَنَا فِي الْإِسْلَامِ وَاحِدٌ، جس اسلام کی میں دعوت لوگوں کو دیتا ہوں اسی اسلام کی دعوت امیر معاویہ بھی دیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ کسی وہم و گمان میں نہ رہنا، کسی شکوک و شبہات میں نہ رہنا۔ میں اپنے کسی خطیب اور ادیب کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی کسی کتاب کی بات نہیں کر رہا۔ وہ جو اچھل اچھل کر پریس کانفرنس کر کے اصحاب رسول کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، ان سے درخواست کرتا ہوں اپنی مقدس کتابوں کو پڑھیں، امام معصوم کے فرامین کو دل میں جگہ دیں۔ کیا کہا؟ اگلے الفاظ میرے نہیں، امام معصوم آپ کے نزدیک علی المرتضیٰ کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں کان کھول کے سن لو، لا یستزیدوننا بے ایمان ولا نستزیدہم فی الایمان، کسی وہم و گمان میں نہ رہنا، کسی وہم و گمان میں نہ رہنا۔ جتنا اسلام میرے پاس ہے اتنا معاویہ کے پاس بھی ہے، جتنا ایمان میرے پاس ہے اتنا ایمان امیر معاویہ کے پاس ہے۔ اللہ امیر المومنین حضرت علی کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ مخالفت کے باوجود، لڑائی کے باوجود، دشمنی کے باوجود حضرت علی نے قوم کو سبق دیا کہ حق کہنا نہیں چھوڑنا چاہیے، حق بات کا علی وجہ البصیرت اعلان کرنا چاہیے۔ اتنا بڑا اعلان مخالفت کے باوجود، اتنا بڑا اعلان۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین اگر اسلام میں ایمان میں برابر ہیں، لڑائی کس بات کی ہے؟ جنگیں کس بات کی ہیں؟ مخالفت کس بات کی ہے؟ إِلَّا مَخْتَلَفْنَا فِي دَمِ عثمان، ہمارے درمیان اختلاف ہوا، وہ اختلاف اسلام اور ایمان کا نہیں، بلکہ وہ اختلاف صرف اور صرف حضرت عثمان کے خون کا ہے۔ وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ، جبکہ ان کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم اس کے خون سے بری ہیں، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بتلائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اور ایک حوالہ آپ کے لیے مصنف ابن ابی شیبہ سے بھی دیے دیتا ہوں، وہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، سوال ہوا
امیر معاویہ اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں، امشرکون ہم، امیر المومنین کیا یہ مشرک ہیں؟ گز گز لمبی زبانیں ہیں تمہاری امیر معاویہ کے بارے میں، اور تم کہتے ہو کہ ہم امیر معاویہ کو جو جی چاہے کہتے رہیں، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے۔ اور احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزندوں کا اعلان سن لو، اللہ کی قسم، جو نبی کے اصحاب کو معاف نہیں کرے گا، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ جو اصحاب رسول کی عزت نہیں کرے گا، ہم اس کی عزت نہیں کر سکتے۔ کیا کہا حضرت علی نے؟ سوال ہوا امشرکون ہم، یہ مشرک ہیں؟ قال لا، آپ نے فرمایا نہیں۔ امنافقون ہم، کیا یہ منافق ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں قال لا، نہیں، منافق بھی نہیں ہیں۔ امیر المومنین بتائیں پھر کون ہے یہ؟ پڑھو حضرت علی کے اقوال کو۔ حضرت علی فرماتے ہیں ہم اخواننا، نہ یہ مشرک ہیں نہ یہ منافق ہیں، بلکہ یہ علی کے بھائی ہیں۔ شرم نہیں آتی علی کے بھائی کو گالی دیتے ہوئے؟ میں نے نہیں کہا، حضرت علی نے کہا میرا بھائی ہے۔ آج تم سمجھتے ہو گیدڑ بھبکیوں کی وجہ سے تم اصحاب رسول کے ماننے والوں کو دبا لو گے؟ یاد رکھنا، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، ہم نے اب آپ کی بہادری کے قصے نہج البلاغہ کے صفحات پہ پڑھ لیے ہیں۔ ہم نے آپ کی بہادری کے قصے امیر المومنین علی کی زبان سے سن لیے ہیں۔ ہم جانتے ہیں تم کتنے بہادر ہو۔ اگر تمہاری بہادری کے چرچے ہوتے، حضرت علی نہج البلاغہ کے صفحات پہ یہ کبھی نہ فرماتے۔ جاؤ امیر معاویہ سے جا کے کہو فَأَخَذَ مِنِّي عَشَرَةً مِّنْكُمْ وَآتَانِي رَجُلًا مِّنْهُمْ۔ معاویہ سے جا کے کہو علی کہہ رہے ہیں میرے 10 لے لو، اپنا 1 دے دو۔ تمہاری بہادری کے قصے ہم نے نہج البلاغہ کے صفحات پہ پڑھ لیے ہیں۔ کسی وہم و گمان میں نہ رہنا۔ یاد رکھنا، صحابہ ہمارا پیار بھی ہے، ہماری محبت بھی ہے، ہماری الفت بھی ہے، ہماری سوچ بھی ہے، ہماری فکر بھی ہے، ہماری لگن بھی ہے، ہماری طرف بھی ہے۔ یاد رکھنا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہماری آن بھی ہے، ہماری شان بھی ہے، ہماری جان بھی ہے، ہماری زندگی بھی ہے، اور صحابہ آقا کے یار بھی ہیں، ولیوں کے سردار بھی ہیں، ہم سب کے غم خار بھی ہیں، اور صحابہ محمد کے دربان بھی ہیں، محمد پہ قربان بھی ہیں۔ وہ صحابہ اگر محمد پہ قربان ہیں، ہم سارے صحابہ پہ قربان ہیں۔ ہم ادنا سے ادنا صحابی کی بھی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم گزارش کریں گے پنجاب اسمبلی سے نکلے میدان میں اور عرض کریں گے گورنر پنجاب سے کہ محمد کے غلاموں کے غلام آپ کی پشت کے پیچھے کھڑے ہیں، اس بل کو منظور کر کے، اس پہ سائن کر کے پاکستان کے اندر سے فرقہ واریت کی جڑیں اکھاڑ کے رکھ دے، پاکستان کو امن کا، سکون کا گہوارہ بنا دے، پاکستان سے صدا بلند ہو، یا اللہ کے قرآن کی ہو یا محمد کے فرمان کی ہو۔ ہم انشاءاللہ اگر کسی نے اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی، ہم عید کے بعد انشاءاللہ اس پہ پوری تحریک چلائیں گے اور اس بل کو انشاءاللہ منظور کروا کے چھوڑیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین.